بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان میرے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر چودھری سعود مجید صاحب، آپ سابق MNA رہ چکے ہیں، آپ رہنما مسلم لیگ نواز ہیں، آپ امیدوار MNA حلقہ NA 165 ہیں، اور اگر ہم بات کریں سیاست کے حوالے سے تو آپ کا پاکستان مسلم لیگ رہنما میں اہم شمار ہوتا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی، میں الحمدللہ بہاولپور میں بہت اچھا اسکول ایک ہے، صادق پبلک اسکول کے نام سے، جو پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو میری ابتدائی تعلیم وہیں سے تھی اور میں نے FSc وہاں سے کی۔ ماشاءاللہ۔ تو FSc کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے اپنا بیچلرز کیا اور اس کے بعد میں ماسٹرز کرنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں سے میں نے یونیورسٹی آف ویلز سے MBA کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر آ کے اپنے کاروبار میں لگ گیا۔ یہ میرا تعلیمی سلسلہ تھا۔ اس کے بعد کچھ کاروباری حوالے سے بھی کینسا اسٹیٹ یونیورسٹی سے بھی کورس کیا، ماشاءاللہ، اور بھی ایک تو چھوٹے موٹے کورسز کیے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا جب تک میں کاروبار میں تھا۔ ٹھیک جناب، آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب کیا؟ سیاست میری بیسکس تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد بہاولپور کے میئر بھی تھے اور پھر یزمان سے MPA بھی تھے۔ تو ایک فیملی میں ایک سیاست چل رہی تھی۔ تو والد صاحب کچھ عرصے سے ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے، لیکن ان کے ساتھی جو تھے وہ بڑی شدت سے ان کو کہتے تھے کہ آپ چلیں۔ تو انہوں نے کہا میری تو عمر ہو گئی ہے، تو میں آپ کے حوالے ایک بیٹا کرتا ہوں۔ تو پھر میرے ذمہ لگ گیا یہ سیاست کا سلسلہ فیملی کے اندر۔ ماشاءاللہ۔ اور 2002 میں سے ہم پھر سیاست میں دوبارہ ایکٹیو ہوئے، ٹھیک، اور آج تک ایکٹیو ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جناب، مسلم لیگ نواز ڈویژن بہاولپور میں کس حد تک مضبوط ہے؟ مسلم لیگ نواز جی بہاولپور ڈویژن میں انشاءاللہ اکثریتی پارٹی یہی ہے۔ پہلے بھی اکثریتی پارٹی یہی ہوتی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی اگر ڈویژن کے پورا اوورال رزلٹ دیکھا جائے تو ہمارے اکثریت رہی۔ 2013 میں بھرپور اکثریت رہی۔ 2018 میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، تو پھر بھی ہم نے بہاول نگر ڈسٹرکٹ پورا کلین سویپ کیا، اور بہاولپور سے بھی ہماری 2 سیٹیں تھیں، اور اسی طرح پھر ہم نے رحیم یار خان میں بھی کچھ سیٹیں تھیں ہمارے پاس۔ تو اوورال ہم پہلے بھی ادھر سے جیتتے رہے ہیں، اور اس دفعہ تو ماحول انشاءاللہ بہت بہتر ہے، تو مزید زیادہ سیٹیں لیں گے۔ ٹھیک، آنے والے دور میں مسلم لیگ نواز کے مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نواز جو ہے نا، یہ پرانی پارٹی ہے، اور یہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ کام کرتی رہی ہے، اور اس کے ادوار جب بھی آئے ہیں وہ سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں کہ اس دور میں ترقی پاکستان نے کی۔ اس دور میں پنجاب کے پاس جو ادوار تھے، پنجاب نے ترقی کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ ویسے ہی جو وہی ٹیم ہے، تقریباً وہی قیادت ہے ہماری، اور میاں نواز شریف واپس آ گئے ہیں اور وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ٹیم اسی طرح چلے گی اور پہلے سے بہتر پرفارم کرے گی۔ ٹھیک، اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، وہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جو میچیور لیڈرشپ میں آتے ہیں۔ انہوں نے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کے ادوار گزارے، 2 دفعہ وزارت اعلیٰ کے ادوار گزارے۔ تو وہ ایک واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو اس مشکل حالات میں سے نکال سکتا ہے، اور ان کی جو ویژن ہے وہ پورے پاکستان نے مانی ہوئی ہے کہ ان کا ایک ویژن ہے کہ پاکستان ترقی کرے، یہاں پہ حالات اچھے ہوں، نوجوانوں کو روزگار ملے، مہنگائی کم ہو، اور یہ ان کے ادوار میں ہمیشہ ہوتا بھی آیا ہے۔ ٹھیک، آنے والے دور میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، اور پہلے بھی یہی آتی رہی، لیکن کچھ سازشیں چلتی رہیں ان کے خلاف۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں پچھلی دفعہ ہماری جو تھی زیادہ سیٹیں تھیں، لیکن ہمیں روکا گیا حکومت بنانے سے۔ اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں آخر ان کو بھی جو روکنے والے تھے ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے کوئی غلط اقدام کیا ہے، تو پھر دوبارہ واپس ان کو رجوع نون لیگ سے ہی کرنا پڑا۔ ٹھیک،
آپ سر سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، ٹکٹ کن لوگوں کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ الیکٹرل پولیٹکس ہے. پارٹیوں کے اندر پارٹی کے ورکر بھی ہوتے ہیں، پارٹی کے جو پرانے کارکنان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ایسے لوگ پارٹی سے منسلک ہوتے ہیں جو ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن جمہوریت میں جو بندہ اسمبلی میں پہنچتا ہے وہی حکومت کو ووٹ دیتا ہے. تو بڑا مکس ہوتا ہے اس میں کہ ہمارے پرانے کارکنان، پرانے لیڈرشپ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نئے لوگ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ سارا ایک مکسچر بنتا ہے، ایک گلدستہ بنتا ہے جس کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیا خون بھی شامل ہوتا ہے اور پرانے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس دفعہ بھی جو الیکٹرل پولیٹکس ہے، جو الیکٹیبلز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں، ان سب کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جن سیٹوں پہ ہمارے کوئی کمزوری ہے تو اس میں نئے لوگ بھی شامل کریں گے جو اس الیکٹرل پولیٹکس میں ہماری مدد کر سکیں. ٹھیک. مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، انہوں نے ایک نئی روح پھونکی ہے اس پارٹی کے اندر. آپ نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کا سارا دور تھا اس میں اگر کوئی لیڈ کرتا ہوا نظر آیا اس پارٹی کو تو وہ مریم نواز تھیں، کیونکہ میاں نواز شریف پہلے جیل میں تھے، پھر وہ وہاں سے ملک بدر ہو گئے. اس کے بعد شہباز صاحب بھی بڑا عرصہ جیل میں رہے اور پھر وہ دوسرے معاملات کو دیکھتے رہے، اپوزیشن لیڈر رہے. لیکن سڑکوں پہ عوام میں وہ مریم نواز تھیں جنہوں نے ایک نئی روح پھونکی اور عوام کو ساتھ رکھا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پارٹی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی مرج ہوئی ہے. نہیں تو ایسی لیڈرشپ بیچ میں موجود نہ ہو تو پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کے لوگ ان کو چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک. صوبہ بہاولپور یا ملتان ایز اے سینیٹر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا تو بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے کئی دفعہ اخباروں میں، انٹرویوز میں، ایون میں نے پریکٹیکلی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور صوبہ بحال ہونا چاہیے اور جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی بننا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے پنجاب میں جا کے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ آپ یہ قراردادیں ڈیزائن کریں اور پھر آپ ان کو پیش کریں پنجاب اسمبلی میں. تو ہم نے یہ دونوں قراردادیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں سے یونینیمسلی پاس کرائیں جب ہمارا دور تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہونا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ. لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں ایک پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہے کہ شاید بہاولپور صوبہ بحال کرنا وہ نہیں چاہتے، ان کا کوئی بہاولپور سے اختلاف ہے. تو انہوں نے ہمارا بہاولپور کی بحالی والی قرارداد چھوڑ دی اور انہوں نے ایک جنوبی پنجاب صوبے کے نام سے اپنا ایک کمیشن بنایا. اس کمیشن میں ہر پارٹی سے لوگ تھے، میں بھی تھا. تو میں نے انہیں کہا جی جب تک آپ بہاولپور کا نام ایک بحالی صوبے کے لیے نہیں رکھتے میں یہ کمیشن جوائن نہیں کر سکتا. تو اس پہ انہوں نے ہم سے نیگوشیٹ بھی کیا لیکن وہ تیار نہیں تھے کہ بہاولپور کو ڈسکس کیا جائے. تو ہم نے کہا جی ہم اس سے بائیک آؤٹ کریں گے، کیونکہ آپ پنجاب اسمبلی کی دونوں ہی جو ہماری قراردادیں ہیں ان کے اوپر کام کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو پھر اس کے بعد اس پہ کام نہیں ہوا. پھر عمران خان نے ایک جنوبی پنجاب کا نعرہ لگایا، اس پہ بھی کوئی کام نہ ہوا، نہ کوئی لیجسلیشن نہ کچھ. اور ڈرامہ بازی ضرور ہوئی کہ جی ادھر یہ بنا رہے ہیں ادھر وہ بنا رہے ہیں، یا آپ کو ساؤتھ پنجاب کے ادھر سیکریٹریٹ نظر آئیں گے. لیکن بے اختیار سیکریٹریٹ ہم نے کیا کرنے ہیں. آج بھی کوئی کام ان کو کہتا ہوں جو ادھر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی لاہور سے ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جب عوامی پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور صرف ادھر افسران بیٹھے ہیں اور بہت سا پیسہ ان کے اوپر لگ رہا ہے اور بلڈنگز بن رہی ہیں، یہاں تو آپ ہمیں سیکریٹریٹ کے بجائے صوبہ دیں نا. سیکریٹریٹ تو ایک آپ کے ساتھ مذاق ہے. صوبہ دیں تاکہ صوبے کے کام یہیں پہ اور یہیں پہ کام چلے. یہ ایک بھونڈا مذاق پہ ATI نے کیا اور آج اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جو جنوبی پنجاب محاذ کے نام پہ آئے تھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو جو سیاست کرتے ہیں ہماری نظر میں تو سیاست جو ہے نا عوام کی خدمت ہے. جتنی خدمت کر لیں گے آپ اتنے کامیاب رہیں گے. لیکن پاکستان کی سیاست میں بہت سی انٹرفیرنسز ہوتی رہیں. اگر یہ انٹرفیرنسز نہ ہوتی، یہ مارشل لاز نہ لگتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیارے نہ بنائے جاتے تو آج پاکستان کا سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوتا. پاکستان کے سیاستدان، سیریس سیاستدان آگے ہوتے، نہیں تو ایلیمینیٹ ہو جاتے جو کام نہ کرتے. تو ہمیں یہ سسٹم کو برقرار رکھنا ہے، سسٹم میں انٹرفیرنس کو دور کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2013 کے دور میں 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی
اور وہ پنجاب میں بھی حکومت میں تھے، پھر بعد میں اپوزیشن میں چلے گئے، تو ہم نے ان کو فری اینڈ فیئر طریقے سے 5 سال کام کرنے دیا. وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. آج پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جگہ نہیں مل رہی کہیں پہ. جی ایسے ہی 4-5 سیٹیں 6 سیٹیں تو کوئی ایک بڑی پارٹی کے لیے اتنے بڑے صوبے میں کوئی چیز نہیں ہوتی نا. بالکل. تو آج وہ اس دور کے بعد وہ پنجاب میں جگہ نہیں بنا سکے. وجہ یہ کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. 5 سال انہوں نے لگائے. اسی طرح اگر یہ انٹرفیرنسز نہ ہوں، کسی کو لاڈلا بنا کے نہ لایا جائے، تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 10 سال اگر یہ سسٹم چلے گا تو وہ تمام پارٹیز اور وہ شخصیات جو ڈیلیور نہیں کرتی لیکن وہ کسی نہ کسی ذریعے سے دوبارہ آ جاتی ہیں، وہ چیزیں ایلیمینیٹ ہو جائیں گی اور پراپر سیاستدان آئیں گے جو عوام کی خدمت کرے گا، وہ آگے آئے گا. ٹھیک. آپ سر ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں، سینیٹر بھی ہیں. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایک تجویز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا کمپلیکس سلسلہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. یہ اگر اتنی آسان چیز ہوتی کہ میں آپ کو 2 منٹ میں اس کو سمجھا دیتا تو پاکستان کا اکنامک کرائسس تو نہ ہوتا نا. یہ تو ہر بندہ کر لیتا. یہ ایک ایسی کمپلیکس چیز ہے، ہر چیز کو اکانومی ہٹ کرتی ہے. آپ کی سیاست کو کرتی ہے، آپ کے کاروبار کو کرتی ہے، آپ کی گھریلو زندگی کو کرتی ہے. کوئی آسپیکٹ ایسا لائف کا نہیں ہے جس کو یہ اکانومی ہٹ نہ کرتی ہو. اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہٹ کرے گی، مجھے کرے گی، آپ کو کرے گی. پورے 22 کروڑ یا 24 کروڑ جو عوام ہے، ہر بندے کو اکانومی ہٹ کرتی ہے. تو اس لیے یہ بہت کمپلیکس چیزیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کو اکانومی کے اوپر کام کرنے دیا جائے، اس کو انٹرفیئر نہ کیا جائے، تو یہ اکانومی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ جو آپ کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک کے اندر، سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ بھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اس میں انٹرفیئر نہ کرتے، 2017 کے مڈ تک میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے. ان کو جس طرح اتارا گیا وہ سب کے سامنے، وہ کیسز کا جو حشر ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. جو کورٹس، فری کورٹس جو کر رہے ہیں، ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ کیس بنا کیسے. ہینڈ سے پہ ہے کہ جی کسی نے کہہ دیا کہ یہ کرپشن ہوگی تو وہ کر دیا. جی سر. تو اگر وہ سلسلہ سی پیک پاکستان میں چل رہا تھا، باہر سے آپ کے پاس ڈالرز بھی آ رہے تھے، پاکستان میں انویسٹ ہو رہے تھے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ قرضے آ رہے تھے، انویسٹ ہو رہے تھے. وہ انویسٹ ہو جاتے، ادھر نوکریاں آتی، ادھر لوگوں کے پاس مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں. آپ ایسی فارن پالیسی بناتے کہ آپ کا ملک راہداری کے طور پہ یوز ہوتا، آپ کو اس کا پیسہ ملتا اور وہ ڈالرز میں ملتا، فارن کرنسی کی صورت میں ملتا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ لوگ کھپتے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنسٹرکشن میں بہت زیادہ لوگ کھپتے، اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے پہیے کو ایک فاسٹ ٹریک پہ ڈالا جا سکتا تھا. لیکن وہ جیسے ہی فاسٹ ٹریک پہ چڑھا، بریک لگا دی گئی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ملک کوئی سٹیبل گورنمنٹ کے بغیر، اور جو جن کے ہاتھ میں دی گئی ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا. تو ایک دھکا لگایا گیا اور پاکستان کی اکانومی کو صرف قرض لیتے جائیں اور اس میں ڈوبتے جائیں، اس کی طرف رخ کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے، ہم اپنی مثال نہیں دیتے لیکن 5 سال میں جو میاں نواز شریف کے دور میں ترقی ہوئی، موٹر ویز بنی، آپ کے ایئرپورٹس بنے، آپ کی اکانومی گھومی، آپ کے ہاسپٹلز بنے، یہ چیزیں بنی ہیں. آپ مجھے پچھلے 5 سال کی بتا دیں کہ آپ نے کیا بنایا انہوں نے اور اس سے کیا حاصل کیا. نواز شریف کی چلتی ہوئی حکومت کو توڑ کے، ان کو ڈسکوالیفائی کر کے پاکستان کو کیا حاصل ہوا؟ ہمیں اپنی پارٹی کا غم نہیں ہے. ہمیں غم یہ ہے کہ یہ ملک چل رہا تھا، آگے جا رہا تھا، 6 کچھ کی جی ڈی پی گروتھ تھی، وہاں سے آپ نے اس کو 0 پہ لا کے کھڑا کر دیا اور اس پر اکانومی چل نہیں رہی، دھکے سے چل رہی ہے. اور ہم ہر قسط کا انتظار کریں، قسط آئے گی تو ڈالر تھوڑا نیچے ہوگا اور اکانومی چلے گی. ایسے تو ملک نہیں چلتے. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیں جی، جب تک والدین حیات تھے، میرے والد کیونکہ خود ایک سیاستدان تھے، انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. میں ادھر سے پڑھا ہوں، ادھر میرے پرانے اساتذہ بھی موجود ہیں. میرے ان اساتذہ نے جو تعلیم ادھر سے دی، آج جو لیڈرشپ کا ہم رول ادا کر رہے ہیں، ان کی بغیر ممکن نہیں تھا. آج ہم جب اسمبلی میں بھی جاتے ہیں، جو صرف تقاریر نہیں ہوتی، جو لیجسلیشن کراتے ہیں، اس میں جو ہیلپ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بہت سے لوگ وہ اس میں عمل میں حصے دار ہی نہیں ہیں. ووٹ دینے آ جاتے ہیں لیکن وہ اس چیز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے.
لیکن یہ ان کی تعلیم ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں جو سکھایا ہے، اساتذہ نے، میرے والد نے جو مجھے سکھایا، آج ہم اپنا جہاں پہ بھی جاتے ہیں، سینٹ میں ہوں تو لیجسلیشن کا حصہ بنتے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں ہوں تو لیجسلیشن کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو حکومتی اقدامات ہیں، ترقی کا جو سفر تھا میاں نواز شریف کی، ہم وہ ڈیولپمنٹ کی سائڈ کی ٹیم کا حصہ تھے، اور ایک ایک جگہ ہماری فنگر ٹپس پہ تھی، جو ان کو پیسے دینے ہوتے تھے، کہاں سے نکالنے ہیں، کہاں دینے، تو وہ ہم نے کر کے دیکھا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں ہمارے جو والدین، اساتذہ، اور اس کے بعد جو ہمیں پیار محبت ادھر سے ساتھیوں سے ملتا ہے، وہی یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نہیں تو آپ تو اگر یہ چیزیں نہ ملیں آپ کو تو یہ جذبہ ہی پیدا انسان میں نہیں ہوتا کہ محنت کرے اور ترقی کا سفر جاری رکھے۔ اسی جذبے کے تحت ہم انوالو رہتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے ہیں، ان کے پرسنل معاملات دیکھتے ہیں، اس علاقے کی جو مجموعی ترقی ہے ان معاملات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہی کام چلتا ہے نا۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ دیکھیں، ٹورزم کا تو مجھے بہت شوق ہے، میں دنیا بھی دیکھی ہے اور پاکستان بھی دیکھا ہے، اور شاید ہی بہت سے کم لوگ ہوں گے جتنا پاکستان کو میں نے دیکھا ہے۔ پاکستان کو اگر آپ ادھر سے نارتھ سے لے لیں، گلگت بلتستان سے لے لیں، کشمیر کا لے لیں، پھر اس کے بعد نیچے کو آتے جائیں، آپ کے پی کے دیکھ لیں، آپ پنجاب تقریباً 100% سارا ہی دیکھا ہوا ہے، اور کے پی کے بھی تقریباً سارا دیکھا ہے، پھر سندھ کو دیکھ لیں، ساحلی علاقوں کو دیکھ لیں، گوادر کو دیکھ لیں، بلوچستان انٹیریئر کو دیکھ لیں، کوئٹہ دیکھ لیں، بارڈرنگ ایریاز دیکھ لیں، ایران کا بارڈر دیکھ لیں، یہ سارے ایریاز میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور بعض میرے شوق ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے وہ موقع ملتے ہیں۔ ہم موٹر سپورٹس میں جاتے ہیں، ہم جھل مکسی جاتے ہیں، ہم گوادر جاتے ہیں، ہم مٹھی جاتے ہیں، تھر میں جاتے ہیں، ہم ادھر سرفرنگا اسکردو سے اوپر ایک ریلی ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ریلی ہوتی ہے کے پی کے کی، ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ سارے پاکستان ہم نے ریلیز کی صورت میں، پھر پہلے میں کاروبار کرتا تھا، اس صورت میں بھی دیکھا میں، ہماری ڈیلرشپ پورے پاکستان میں ہوتی تھی اپنی گھی کی اور آٹے کی، اور اس کے بعد جب سیاست میں آیا ہوں تو ہر جگہ پارٹی کہیں نہ کہیں ڈیوٹی لگا دیتی ہے، کبھی میاں والی، کبھی خوشاب، کبھی ساہیوال، کبھی کہیں پہ، تو ان ڈیوٹیز کو کرتے ہوئے کبھی کے پی کے میں، پشاور میں، کبھی سوات میں، کبھی منسہرہ میں، تو یہ ڈیوٹیز ہم دیتے ہیں، کئی دن وہاں پہ جا کے رہتے ہیں اور اس علاقے کی خوبصورتی بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانے جی میں بڑے سادہ ہی کھاتا ہوں، جو پاکستانی ہے، ہر چیز لیتا ہوں، مطلب کہ کوئی جیپنیز کھلا دے، کوئی چائنیز کھلا دے، کوئی جو بھی میکسیکن کھلا دے، وہ سارے قسم کے کھانے کھاتا ہوں، لیکن پاکستان کے کھانوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو جو ایک چپاتی کے ساتھ دال کا مزہ ہے، جو ایک چپاتی کے ساتھ کوئی اپنا کڑھائی شڑائی کا مزہ ہے، تو وہ میری جو پسندیدہ چیز ہے، میں جی شوربہ پسند کرتا ہوں، جو یہ آج کل بنتے ہیں بہت سے ذائقے دار کھانے، ان کی بجائے جو گوشت آلو شوربہ ہو یا چکن دیسی کا شوربہ ہو، وہ میں شوق سے کھاتا ہوں، اور چپاتی کے ساتھ۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں، آئیڈیل پرسنالٹیز میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن جو ایک ہماری سب کی آئیڈیل ہونی چاہیے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی اس سے زیادہ آئیڈیل شخصیت اس دنیا میں ہو نہیں سکتی، اور ان سے زیادہ کسی سے پیار بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، تو وہ ایک شخصیت ہیں جو کہ ہم نے نہ دیکھا، صرف ان کی باتیں ہمیں پتہ چلیں، اور آج ہم اس سے اتنا ایمان لے آئے، اور دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال مدینہ منورہ کسی نہ کسی طریقے پہنچا جائے۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو، کارکنوں کو، ایز اے امیدوار MNA آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ان کو ایک یہ واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ترقی کا سفر ہمارا ٹوٹا تھا، انشاءاللہ وہیں سے جڑے گا، اور وہ ترقی یہ نہیں کہ کسی کے پرسنل صرف کام کی ہو، جو ہم نے مجموعی طور پہ بڑے کام کیے تھے، جس میں ایک ہماری لائف لائن ہے پانی کی، جو نہری نظام کو ہم نے درست کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ درمیان میں رک گیا، اور ہم نے ایک ٹنل بنوائی تھی میلسی سائفن سے جہاں سے پانی مزید آ سکے، لیکن آگے نہروں کی ری ماڈلنگ نہیں ہو سکی، وہ انشاءاللہ اگلے دور میں کرائیں گے۔ سوئی گیس کا ہم نے پروجیکٹ اٹھایا تھا، وہ ہم نے یزمان تک سوئی گیس لے گئے تھے، لیکن باقی حلقے میں آگے تک بھی لے گئے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ اگلی دفعہ جو ہم نے ایک احمد پور کی طرف سے سوئی گیس کا ایک پلان بنایا تھا،
تو وہ بھی پورا کریں، اور جن چکوک میں سوئی گیس رہ گئی ہے ان کو سوئی گیس بھی دیں۔ بجلی کے جو معاملات تھے وہ بھی مزید ہم بہتر کریں گے۔ تعلیم میں ہماری خواہش ہے کہ ہر 20 کلومیٹر کے بعد ایک گرلز اور بوائز کالج، ڈگری کالج ہو، تاکہ وہاں پہ تعلیم مزید بہتر ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر 20 کلومیٹر کے بعد ایک RHC ایسا ہو جہاں پہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوں، وہاں پہ آپریشنز بھی ہوں، وہاں پہ مطلب کہ بیسک جتنی بھی سہولیات ہیں ہیلتھ کی وہ ہم ان کو دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے ذاتی کمیونیکیشن کے مسئلے ہیں، پبلک ہیلتھ کے مسئلے ہیں، اور چیزیں ہیں، ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ جو سیاست ہوتی ہے وہ کوئی ایک چیز کو نہیں دیکھتی، یہ پوری لائف کے ہر آسپیکٹ کو دیکھتی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو آج لیونگ سٹینڈرڈ ہے ہمارے لوگوں کا وہاں پہ، اس کو اگلے 5 سال کے اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو مزید بہتر ہو۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ بہت مہربانی جی۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔